تم جانے نہیں یہ درد میرا، یا جان کر بھی انجانے ہو۔ ایک پل یہ لگے اپنے ہو تم، ایک پل یہ لگے بیگانے ہو۔ دل نہ یہ پہیلی بوجھ سکا، تم کون پیا، تم کون پیا۔ یہ بھید تم ہی اب کھولو ذرا، تم کون پیا، تم کون پیا۔ بن بولے جو تم کہتے ہو، بن بولے ہی وہ سن لوں میں۔ بھر کے تم کو ان آنکھوں میں، کچھ خواب نئے سے بن لوں میں۔ نہ اپنا آپ دکھائی دے جب دیکھوں خود کو درپن میں۔ یہ میں ہی ہوں یا یہ تم ہو، من الجھا ہے اس الجھن میں۔ مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیا، تم کون پیا، تم کون پیا۔ واو، ونڈرفل۔ میں نے یہ غزل یہیں تک پڑھی تھی جب اچانک کسی نے میرے ہاتھ سے یہ ڈائری اچک لی۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو سحر کھڑی مجھے خشمگین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دس از ناٹ فیئر عیسیٰ۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ میرے چہرے پہ چھائی تھی۔ وہ یوں گھبرائی ہوئی تھی جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ تم تو بڑی گہری لڑکی نکلی، میں تو تمہیں ابھی تک چھوٹی سی بچی سمجھتا تھا۔ سحر مجھ سے 10-12 سال چھوٹی تھی۔ جی نہیں، پورے 19 سال کی ہو جاؤں گی میں، چھوٹی نہیں ہوں میں۔ اس نے اترانا ضروری سمجھا اور میری ہنسی بے اختیار تھی۔ تبھی اس نے اپنی رائٹنگ ٹیبل کے پاس جا کے دراز کھولا اور اپنی ڈائری رکھی اور اسے لاک کر دیا۔ چابی بھی نکال لی۔ او ہو، ڈائری تو تم نے کسی خزانے کی طرح چھپا کے رکھی ہے۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ بہت کچھ ہے، لیکن کسی کی ڈائری نہیں پڑھتے۔ وہ بھی بات کر ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہم دونوں کی ہی نظریں کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف تھیں جہاں سے ارسلہ آ رہی تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کے مسکرانے لگی۔ او ہو، تو تم دونوں یہاں بیٹھے ہو۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 3 کپ کافی کے تھے۔ لو بھائی، آج تو جیسی تیسی بنی ہے میں نے بنا دی ہے۔ کافی اس نے بیڈ پہ رکھ دی۔ میں اپنا کپ اٹھا چکا تھا، سحر نے بھی اپنا کپ اٹھا لیا۔ آپ تو جو بھی بناتی ہیں بہت مزے کا بنتا ہے ارسلہ آپی۔ ارسلہ میری کلاس فیلو تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ میرا اور ارسلہ کا ساتھ یونیورسٹی سے تھا۔ جس فیملی سے ہم لوگ بلونگ کرتے تھے وہ خاصی ماڈرن بھی تھی اور رچ بھی۔ پھر کوئی خاص پابندی بھی ہم پہ نہیں لگائی گئی تھی۔ میں جب چاہتا ارسلہ کے گھر آ جاتا۔ ارسلہ کے والدین نہیں تھے، بس ایک بھائی تھا جو بیرون ملک کا ہو کے رہ گیا تھا۔ شادی بھی وہیں کی تھی، 2 بچے بھی تھے۔ کئی بار ارسلہ سے کہہ چکا تھا کہ تم لوگ بھی یہیں لندن آ جاؤ، لیکن وہ نہیں جاتی تھی۔ یہاں پہ وہ میرے ساتھ مل کر ہی پارٹنرشپ پہ بزنس بھی کر رہی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ بزنس کر رہے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری میل ملاقاتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور اکثر میں ارسلہ کے گھر آ جاتا تھا۔ یونیورسٹی سے ہی دوستی تھی، اس لیے ہمارے بیچ میں بے تکلفی بھی بہت تھی۔ ہم نے کبھی آپ جناب سے بات نہیں کی تھی، یوں بات کرتے تھے جیسے ایک دوست دوسرے دوست سے کرتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 7-8 سال سے ہم دونوں تقریباً ایک ساتھ تھے، کئی بزنس پارٹیز میں ساتھ جاتے تھے۔ ہمارے دوست احباب بھی تقریباً ایک جیسے تھے۔ سحر ارسلہ کی کزن تھی۔ سحر کی پیدائش پر اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اپنے ننیال میں رہتی تھی۔ یوں تو اس کی فیملی بھی خاصی ماڈرن اور رچ تھی، لیکن وہ لڑکی یکسر مختلف تھی۔ میں نے آج تک کبھی اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اس کی نانی کے بال بھی خاصے تراشے ہوئے اور کٹے ہوئے تھے۔ ساڑیاں پہنتی تھیں، فیشنیبل تھیں، اس کی خالہ بھی، ممانی بھی، لیکن وہ سب میں الگ تھی، ٹوٹلی ڈیفرنٹ۔ ارسلہ اس کی خالہ زاد تھی۔ جب ارسلہ کے والد کا انتقال ہوا تو کافی ٹائم پہلے ہو چکا تھا، لیکن والدہ ابھی 6 مہینے پہلے انتقال کر کے گئی تھیں۔ تنہائی کی وجہ سے ارسلہ زبردستی سحر کو اپنے گھر لے آئی۔ ارسلہ کا شمار خوبصورت ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیئرز میں کٹے بال ہر وقت کھلے رہتے تھے، بااعتماد تھی، ہر وقت اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سجی رہتی تھی، اور میں بھی ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ میری صرف والدہ تھیں، اور میرے ماں باپ کی شادی لو میرج ہوئی تھی، اس لیے نہ میرا ننیال سے کوئی زیادہ تعلق تھا نہ ددیال سے۔ پہلی بار میں نے سحر کو اس کی نانی کے گھر دیکھا تھا، اور ارسلہ ہی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کے گئی تھی۔ اس کی نانی کا BP شوٹ کر گیا تھا اور ڈرائیونگ ارسلہ کر رہی تھی۔
کم آن یار، میں کیا کروں گا تمہارے ننیال میں جا کے؟ بہت آکورڈ سا محسوس ہو رہا ہے، جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ او ہو، کس قسم کی باتیں کرتے ہو تم میرے دوست ہو اور یہ تعارف بہت بڑا ہے۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تم مجھے یہیں کہیں اتار دو، میں کیب سے گھر چلا جاؤں گا۔ حالانکہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، بس شام کے 7 ہی تو ہوئے تھے۔ او یو شٹ اپ، وہ ایسی ہی تھی جو منہ میں آتا تھا بول دیتی تھی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ ہماری عمروں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، شاید 4 یا 6 مہینے ہی وہ مجھ سے چھوٹی ہوگی۔ بنگلے کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی، چوکیدار نے دروازہ کھولا اور سیدھی گاڑی پورچ میں جا کے ارسلہ نے کھڑی کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نیچے اتر گیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کے ہی وہ مجھے لاؤنج کے اندر لے کے آئی تھی، لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اکیلے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا اور باتیں کرنا الگ تھا، لیکن یوں اس کی فیملی کے سامنے، میں اندر جاتے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے چھڑوا چکا تھا اور آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تو ہنسنے لگی۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی مائنڈ نہیں کرتا یہاں پہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ لاؤنج میں اس کے ماموں تھے، ممانی بیٹھی تھیں، سب یوں تیار تھے جیسے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی کہ کوئی بیمار نہیں ہے۔ مجھے یہ دیکھ کے بڑا عجیب لگا کہ ماں بیمار ہے اور یہاں بیٹے اور بہویں یوں تیار ہوئے ہیں جیسے کسی فنکشن پہ جانا ہو۔ کہاں ہے نانی؟ ارسلہ نے پوچھا۔ آ رہی ہیں، تم یہاں بیٹھو۔ اس کی ممانی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے صوفے پہ بٹھا دیا۔ سامنے ایک سینٹرل ٹیبل بھی تھا۔ تبھی ایک بڑی دل فریب آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ارسلہ۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی نانی کے ساتھ سحر بھی تھی، جس نے ہاتھ میں کیک پکڑا ہوا تھا۔ ارسلہ حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی اور یہ خوبصورت آواز اسی کی تھی۔ شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لیے، میک اپ سے مبرا چہرہ، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، نہ اس کے نقوش بہت زیادہ پیارے تھے، لیکن پتہ نہیں اس کے چہرے پہ ایسا کیا خاص تھا کہ میں نظر ہی نہیں ہٹا پایا۔ کیک اس نے سامنے سینٹرل ٹیبل پہ رکھا اور ارسلہ کو گلے لگا لیا۔ سحر کی بچی، یہ کیا طریقہ تھا سیلیبریٹ کرنے کا؟ تم نے میری جان نکال لی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں نانی کا بی پی اتنا ہائی کیوں ہو گیا۔ ہاں تو آپ کو سرپرائز بھی تو دینا تھا۔ بڑی ڈرامے باز لڑکی ہو، فون پہ تو یوں بات کری تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ارسلہ نے اسے ڈپٹا اور وہ ہنسنے لگی، لگ رہا تھا جیسے کوئی جل ترنگ سا بج رہا ہو۔ بڑی خوبصورت ہنسی تھی اس کی۔ میں بار بار نظریں بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا بس اسے دیکھتا ہی جاؤں۔ لیکن یہ ایک بہت بری بات تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں پہ بالکل انفٹ ہوں۔ اس کی ممانی ارسلہ کو تحفے دے رہی تھیں۔ سچی بات ہے، مجھے یاد تک نہیں تھا کہ اس کی برتھ ڈے ہے، حالانکہ وہ میری برتھ ڈے یاد رکھتی تھی، ہر بار سیلیبریٹ بھی کرتی تھی، مجھے تحفہ دیتی تھی اور میں ہر بار بھول جاتا تھا۔ او شٹ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ تمہاری برتھ ڈے ہے۔ اینی وے نیکسٹ ٹائم میں یاد رکھوں گا اور تمہیں بہت اچھا گفٹ دوں گا، بلکہ آؤ میرے ساتھ، تمہیں گفٹ لے کے دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے برتھ ڈے وش کرتی تو مجھے خیال آتا، ارے نہیں کوئی بات نہیں، نیکسٹ ایئر دے دینا، یا پھر 6 مہینے بعد پھر میری آ رہی ہے، اگر تمہیں یاد رہے تو تب دے دینا، گفٹ کا کیا ہے، اٹس اوکے۔ وہ بڑی سہولت سے مسکرا کے بات کو یوں ختم کرتی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، اور میں اندر سے شرمندہ ہو کے رہ جاتا تھا۔ ابھی بھی میں اسی کیفیت سے گزر رہا تھا، کیونکہ گفٹ کے طور پہ میں کچھ نہیں لایا تھا۔ ہاں کچھ کیش پڑا ہوا تھا۔ سب نے اسے گفٹ دیے، لیکن کیک کاٹنے سے پہلے اس نے مجھے بلایا کیونکہ میں ایک سائیڈ پہ ہی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ عیسیٰ، تم یہاں اتنی دور کیا کر رہے ہو؟ آؤ نا۔ تب سب کی نظر مجھ پہ پڑی۔ آؤ بیٹا، تم بھی آؤ، بیٹھو، اس کی نانی نے بڑے پیار سے مجھ سے کہا۔ نہیں، یہ آپ کا فیملی ایونٹ ہے، میں نے تو ارسلہ سے کہا تھا کہ ارے کوئی بات نہیں، تم بھی ہماری فیملی کے ہو، آؤ بیٹا، ارسلہ تمہارا اتنا ذکر کرتی ہے کہ تم ہمارے لیے بالکل بھی اجنبی نہیں ہو، آؤ نا بیٹھو۔ بلکہ میں تو کئی بار ارسلہ سے کہہ چکی ہوں کہ کون ہے یہ عیسیٰ جس کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہیں۔
اس کی نانی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بھی صوفے پہ بٹھا چکی تھی۔ کیک کٹا تو سب نے تالیاں بجائیں، ہیپی برتھ ڈے کا شور اٹھا۔ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب ارسلہ نے کیک کاٹ کے سب سے پہلے کیک کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اپنی ساری فیملی کے سامنے اس نے مجھے کیک کھلایا تھا۔ سب کی نظریں مجھ پہ تھیں اور اسے کوئی پرواہ تک نہیں تھی۔ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں واپس آ چکا تھا۔ دوسرے دن میں نے ارسلہ سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی؟ تمہاری فیملی کی نہیں لگ رہی تھی، بہت ڈیفرنٹ سی تھی۔ ارسلہ کہنے لگی نہیں، وہ میری خالہ زاد ہے، اب وہ ہماری ہی فیملی کی ہے، بس ذرا الگ تھلگ سی رہتی ہے۔ یوں تو میرا ارسلہ کی فیملی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں بھی اس کی فیملی کا حصہ بن چکا ہوں۔ اب تو اس کی فیملی شاید تنگ آ کے مجھے انویٹیشن کارڈ بھی دے دیتی تھی۔ ارسلہ کے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، میرے لیے بھی شادی کا کارڈ آیا تھا، بلکہ اس کے ماموں نے فون کر کے کہا تھا کہ میں لازمی آؤں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ بھی انوائٹڈ ہیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ تم ہی جاؤ، میری تو ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ میں تیار ہو کے ارسلہ کے ساتھ ہی اس کے ماموں کے بیٹے کی شادی پہ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظریں پورے ہال میں سحر کی متلاشی تھیں۔ حالانکہ اس کی فیملی میں بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور ان سب لڑکیوں کی خوبصورتی کو مات دیتا تھا ارسلہ کا حسن۔ اس کے اسٹائل میں کٹے بال، ابھی بھی اس نے بلیک ساڑی پہنی ہوئی تھی اور وہ بھی سلیو لیس۔ کئی نوجوانوں کی بے باک نظریں اس پہ اٹھ رہی تھیں، لیکن اسے پرواہ تک نہیں تھی۔ وہ ہنسنے میں، باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ میں ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے ماموں نے، ممانی نے، یہاں تک کہ نانی نے بھی میرے آنے پہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ مہندی کا فنکشن تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب دلہے کو اسٹیج پہ لایا گیا تو وہ اپنے کزن کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ آئی۔ لائٹ گرین کلر کا پشواس سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا، لائٹ سا میک اپ، سر پہ دوپٹہ پن اپ کر رکھا تھا۔ اس کا کزن بھی مسکرا رہا تھا۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر پہلے تو میرا دل بڑی زور سے دھڑکا کہ کہیں ارسلہ کے ماموں کے بیٹے کی شادی سحر سے تو نہیں ہو رہی۔ لیکن وہ اپنے کزن کو اسٹیج پہ بٹھا کے اب اس کے ہاتھ پہ مہندی لگا رہی تھی۔ ارے بھائی، تم کہاں دادی اماں بن کے مہندی کی رسم کرنے پہنچ گئی ہو؟ پہلے ہم بڑوں کو تو کر لینے دو، اس کی ممانی نے اسے ٹوکا۔ جی نہیں، میں بہن ہوں، اس لیے یہ حق میرا ہے۔ کیوں فیض بھائی؟ وہ مسکرانے لگا۔ ہاں بھائی، تم سب سے بڑی ہو، امی پہلے اسے ہی کرنے دیں ورنہ یہ سب کی جان کھاتی رہے گی۔ بہرحال اس نے مہندی لگائی اور اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ باقی سب لوگ مہندی کی رسم کرنے لگے۔ جب ارسلہ کی باری آئی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ چلو نا عیسیٰ، تم بھی رسم کرو۔ ارسلہ اس لڑکے کی دائیں جانب بیٹھی اور میں بائیں جانب۔ مہندی لگانے کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو وہ فیض سے کہنے لگی، ذرا اس کی کمر پہ تھپکی لگا دو تاکہ موصوف کی شادی جلدی ہو جائے۔ فیض کہنے لگا، پھر تو ایک تھپکی تمہیں بھی لگانی چاہیے، مجھ سے بھی 1 سال بڑی ہو، لیکن ابھی تک تمہارا شادی کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا۔ فیض نے بھی بات ہنسی میں آگے بڑھائی۔ جس دن مجھے میرا آئیڈیل مل گیا، 2 منٹ نہیں لگاؤں گی شادی کرنے میں۔ اس نے بڑی سہولت سے اپنا دامن بچایا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میوزک لگا، سب لوگ ڈانس کرنے لگے اور ان سب میں ارسلہ پیش تھی۔ اور بھی بہت سے لڑکیاں تھیں، لڑکے تھے، لیکن ان میں نے سحر کو نہیں دیکھا۔ میں پیچھے ایک کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ اپنی نانی کے ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے جاؤ بیٹا، تم بھی ناچو گاؤ، مزے کرو۔ نہیں نانو، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس نے انکار کر دیا۔ میری نظریں ابھی بھی اسی پہ تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ میں اس کی طرف خود کو کھنچتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جب ارسلہ کا بھائی بیرون ملک گیا تو اپنی کزن سحر کو اپنے پاس وہ لے آئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بھی وہیں ان کے بنگلے میں رہ سکتی ہے، لیکن اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ کہتی تھی کہ مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے۔ سحر پہلے تو میری آمد پہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میرا ہر دوسرے یا تیسرے دن ارسلہ کے گھر جانا ہوتا ہی تھا، کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں۔ میں کوئی فون پہ بات کرتا تو کہتی کہ ایسے کرو، گھر پہ آ جاؤ، گھر کے اوپر بیٹھ کے اچھے سے ڈسکشن ہو جائے گی۔
اور ساتھ میں کافی بھی پی لیں گے۔ اور میں بھی آ جاتا تھا کیونکہ اس کا اور میرا گھر بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ تیسری یا چوتھی بار ایسے ہوا کہ میں ارسلہ کے گھر گیا اور مجھے دیکھتے ہی وہ سلام کر کے سحر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ارسلہ سے پوچھا کہ یہ تمہاری کزن کا کیا مجھ سے کوئی پردہ ہے؟ تو ارسلہ ہنسنے لگی۔ بات ایسی ہے، بس وہ ذرا لڑکوں سے گھبراتی ہے، جہاں لڑکے ہوتے ہیں وہاں اٹھتی بیٹھتی نہیں ہے۔ تمہاری فیملی ممبر ہو کے بھی تمہارے ہاں تو سب ماڈرن ہے، لیکن یہ مجھے اچھی سی لگتی ہے۔ ہاں بس ایسی ہی ہے، کچھ شرمیلی ٹائپ ہے، لیکن عادت کی بہت اچھی ہے۔ میں میٹنگ کے متعلق ڈسکشن کر رہا تھا، شاید وہ نہا کے باہر آئی تھی، اسے لگا تھا کہ میں جا چکا ہوں۔ پہلی بار میں نے اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں دیکھا، بلکہ اس کے لمبے گیلے بالوں کو دیکھ کر کچھ پل میں محویت سے اسے دیکھتا رہا۔ شاید اس کے لمبے بال مجھے اپنی طرف متاثر کرنے لگے تھے۔ نہیں، اس کے لمبے بال تو میں نے آج دیکھے تھے۔ اس کی نظر مجھ پہ جیسے ہی پڑی تو گھبرا کے فوراً سے واپس پلٹنے لگی۔ ارے سحر، آ جاؤ بھائی، ایسے کرو کافی بنا دو۔ ارسلہ کے کہنے پہ اس نے جلدی سے دوپٹے سے خود کو کور کیا، اپنے سر کو لپیٹا اور پھر باورچی خانے میں چلی گئی، اور میری نظریں اس پہ اس وقت تک اٹھی رہیں جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس نے کافی بے حد اچھی اور مزے کی بنائی تھی کہ میں تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا۔ ارسلہ، تمہاری کزن نے کافی بنانے میں تمہیں بھی بیٹ کر دیا۔ میری بات سن کے ارسلہ نے مجھے ہنس کے کہا، اچھا جی، ایسا ہے؟ ارسلہ کو آج تک کبھی کوئی بیٹ نہیں کر سکا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے ہنسنے لگی۔ بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ ایک بار میں اس کے گھر شام کو چلا گیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو تب وہ پائپ سے باغ کو پانی دے رہی تھی، ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی، بن بولے جو تم کہتے ہو، بن بولے ہی وہ سن لوں میں، بھر کے تم کو ان آنکھوں میں، کچھ خواب نئے سے بن لوں میں، نہ اپنا آپ دکھائی دے جب دیکھوں خود کو درپن میں، یہ میں ہوں یا یہ تم ہی ہو، من الجھا ہے اس الجھن میں، مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیا، تم کون پیا، تم کون پیا، یہ بھید تم ہی اب کھولو ذرا، تم کون پیا، تم کون پیا۔ اس لڑکی کی آواز، ہاں شاید اس کی آواز مجھے ہر چیز سے بیگانہ کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، میں دھیرے دھیرے سے چلتے ہوئے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ میری آمد سے بے خبر اپنے کام میں مگن تھی، ساتھ ساتھ یہ غزل گا رہی تھی۔ مجھے اس کی آواز بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے وہ پتہ نہیں کیوں پیچھے پلٹی، اس کے ہاتھ میں پائپ تھا۔ میں جو اس کی آواز میں مکمل طور پہ کھو چکا تھا، پائپ سیدھا میرے منہ پہ پڑا۔ میں جیسے ہوش میں آیا، جلدی سے پیچھے ہٹا، لیکن تب تک میرا منہ، میرے کپڑے بھیگ چکے تھے، اور وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر پائپ وہیں چھوڑ کے وہ اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں اپنے کپڑے جھاڑنے لگا جو مکمل طور پہ بھیگ چکے تھے۔ جب میں اندر آیا تو وہ لاؤنج میں کہیں نہیں تھی، البتہ ارسلہ کھڑی تھی۔ میرے کپڑے بھیگے دیکھ کے ہنسنے لگی۔ سو سوری عیسیٰ، یہ لڑکی بھی نا۔ اٹس اوکے۔ میں خفت میں مبتلا ہوا کیونکہ غلطی میری تھی۔ ارسلہ نے مجھے تولیہ لا کے دیا۔ میں نے اپنا سر اور منہ صاف کیا اور اپنے کپڑے بھی جھاڑنے لگا۔ کہنے لگی، میرے پاس بھائی کا نائٹ سوٹ پڑا ہے، چاہو تو چینج کر لو۔ میرا پورا جوڑا بھیگ چکا تھا۔ میں اس کے بھائی کے کمرے میں چلا گیا، شلوار قمیض پہنی اور باہر آ گیا۔ ارسلہ مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ شاید پہلی بار میں نے اس کے سامنے شلوار قمیض پہنی تھی، ورنہ زیادہ تر میں پینٹ شرٹ میں ہی ہوتا تھا۔ بہت ڈیفرنٹ لگ رہے ہو، بلکہ بہت اچھے لگ رہا ہو۔ میں اب اس کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تبھی مجھے لگا جیسے سحر کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ جیسی میری نظر اس کے کمرے کے دروازے پہ پڑی، دروازہ فوراً سے بند ہو گیا۔ 2-3 دن پھر وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ ایک بار میں اس کے گھر پہ آیا تو ارسلہ گھر پہ نہیں تھی۔ چوکیدار کہنے لگا کہ بی بی صاحبہ گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر گھر پہ کون ہے؟ صرف سحر بی بی ہے۔ حالانکہ مجھے سحر سے کوئی کام نہیں تھا، میں چاہتا تو واپس چلا جاتا، لیکن میں اندر آ گیا۔ لاؤنج میں آیا تو وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے بے نیازی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں ایک اسکیچ بک تھی جس پہ وہ ایک نوجوان کے چہرے کا خاکہ بنا رہی تھی۔
میں نے کہا اچھا تو آپ اسکیچنگ بھی کرتی ہیں؟ میرے یوں کہنے پہ وہ بری طرح سے چونکی، مجھے دیکھ کے جلدی سے دوپٹہ سر پہ لیا۔ آپ؟ مجھے دیکھ کے کہنے لگی۔ ظاہر ہے جی میں اسی صوفے پہ اس کی اسکیچ بک کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی بک اٹھائی اور کھڑی ہو گئی۔ ارسلہ آپی تو نہیں ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، بس ابھی آنے والی ہوگی۔ کیوں، کیا آپ کو میرا آنا برا لگا ہے؟ کہیں تو چلا جاتا ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگی نہیں مجھے کیوں برا لگے گا۔ میں نے جان بوجھ کے شرارت سے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کو میرا آنا اچھا لگا ہے۔ میری بات سے وہ بری طرح سے الجھی تھی یا گھبرائی تھی۔ نہیں میرا مطلب ہے پتہ نہیں۔ اچھا خیر، ایک اچھی سی چائے بنا دیں اور اپنی اسکیچ بک مجھے پکڑا دیں، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ اسکیچنگ کیسی کرتی ہیں۔ اس نے مجھے اپنی بک نہیں دی۔ نہیں یہ میری پرسنل ہے، آپ کو نہیں دکھاؤں گی۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ ارے بھائی ایسا بھی کیا بنا ہوا ہے اس میں؟ نہیں میں آپ کو یہ نہیں دکھاؤں گی، میں آپ کو اپنی دوسری بک دکھا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے میں گئی۔ 5 منٹ بعد واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں 3-4 اسکیچ بکس تھیں جو اس نے مجھے پکڑا دی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کچن میں چلی گئی۔ میں نے جیسے جیسے اس کی اسکیچ بکس دیکھیں تو میں تو حیران ہی رہ گیا۔ لگتا تھا جیسے تصویروں میں کوئی اندیکھا انجانا سا شخص ہے۔ زیادہ تر اس میں سحر نے ایک لڑکے کی پرچھائیاں بنائی ہوئی تھیں، سیاہ رنگ کی، اور ایک لڑکی کی بھی، جہاں اس لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اپنے لبوں پہ رکھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں کیا گیا تھا، لیکن انہیں دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے دونوں میں کوئی گہرا رشتہ ہے۔ کہیں وہ دونوں پرچھائیاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں اس اسکیچنگ میں کیا تھا کہ میں دیکھتا ہی چلا گیا۔ لگتا تھا جیسے ابھی دونوں ہنسنے لگیں گے اور میں ان کی آواز سن لوں گا، یا یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ مجھے سنائی دے رہی ہیں، جیسے ابھی ان میں جان ڈل جائے گی، اور جب وہ پلٹ کے دیکھیں گے تو میں ان کا چہرہ دیکھ لوں گا۔ کون تھا یہ نوجوان؟ دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ شخص جس کی پرچھائیاں اسکیچ بک میں ہیں یہ سحر کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ چائے بنا کے لے آئی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ کوئی بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی بنایا ہے۔ میں نے کہا اچھا، مجھے لگا شاید تمہاری زندگی میں کوئی ہے۔ میری بات پہ ہنسنے لگی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے چائے پی۔ اچھا تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ ہاں بہت شوق ہے، میرے پاس بہت سی بکس کی کلیکشن ہے، کبھی میرے گھر آؤ تو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ میں آپ کے گھر آؤں؟ ہاں ارسلہ کے ساتھ آ جانا۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ میں نے کہا صرف میری امی ہے اور وہ بہت اچھی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ارسلہ آپی کے ساتھ ضرور آؤں گی۔ میں نے چائے پی، بالکل میری پسند کے عین مطابق، ایک دم کڑک چائے بنائی ہے تم نے، بہت اچھی، تھینک یو۔ میری تعریف پہ پتہ نہیں اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ مسکرا کے آنکھیں جھکا گئی، پھر اپنی بکس اٹھانے لگی، پھر کہنے لگی آئی ایم سوری، اس دن مجھے نہیں پتا تھا آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں، میں غلطی سے آپ پہ پانی پھینک بیٹھی۔ میں نے کہا نہیں غلطی میری تھی، آواز بہت پیاری ہے تمہاری۔ میں نے اس کی دوسری تعریف کی۔ اچھا مجھے پڑھنا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، ابھی ارسلہ آپی آ جائیں گی تو پھر آپ ان سے بات کر لیجیے گا۔ میں نے کہا ہاں لیکن یہ آداب کے خلاف بات ہے میڈم کہ مہمان کو آپ کمپنی بھی نہ دیں، کم از کم جب تک ارسلہ نہیں آ جاتی تب تک تو تم مجھے ٹائم دے سکتی ہو۔ کہنے لگی مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی، آپ میری کمپنی میں بور ہو جائیں گے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ میں تمہاری کمپنی میں بور ہو جاؤں، چلو میں تمہاری بور باتوں سے بھی گزارا کر لوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اٹھ کے جائے۔ کہنے لگی اچھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ آپ کو پھول اچھے لگتے ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں بہت اچھے لگتے ہیں، خاص طور پہ گلاب کا پھول۔ وہ پھر مسکرانے لگی۔ مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ آپ کو ارسلہ آپی کیسی لگتی ہیں؟ یہ سوال اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جیسی ہے ویسی لگتی ہے، سو پریٹی۔ میں نے ارسلہ کی تعریف کی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ویسی کی ویسی ہی تھی۔
بس آنکھیں بجھ سی گئی تھیں۔ ویسے یہ کلر تم پہ بہت سوٹ کر رہا ہے۔ اس نے میرون کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ ارسلہ آپ ہی کا ہے۔ عین اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ارسلہ شاید اندر داخل ہوئی۔ وہ شاید گروسری لے کے آ رہی تھی۔ اس نے بھی میرون کلر کا سوٹ پہنا تھا اور اس کی گوری رنگت پہ بہت جچ بھی رہا تھا۔ اندر آئی تو مجھے دیکھ کے ذرا سا ٹھٹکی، پھر مسکرانے لگی۔ تم کب آئے؟ میں نے کہا بس ابھی۔ آئے ہوئے تو 30-31 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں، یہاں آئے ہوئے مجھے بس 1 گھنٹہ ہی ہوا ہے۔ اچھا، سحر نے کوئی خاطر تواضع کی؟ میں نے کہا ہاں، چائے بہت مزے کی پلائی ہے اس نے۔ ہاں، چائے تو واقعی لاجواب بناتی ہے۔ اور کمپنی کیسی تھی؟ میں نے کہا بس بور، تمہاری جیسے باتیں تھوڑی کرنی آتی ہیں۔ تمہارے ساتھ تو باتیں کرتے کرتے وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے یوں ہی یہ بات کہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جب میری نظر سحر پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ چہرے سے مسکراہٹ ہنوز قائم تھی، لیکن آپ کے لیے چائے بناؤں؟ اس نے ارسلہ سے پوچھا۔ ہاں جانی، چائے کیوں نہیں بناؤ گی؟ بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے کہا بھی تھا میرے ساتھ چلو۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شاید مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خواہ میں نے اس بھولی بھالی لڑکی کا دل دکھا دیا۔ ارسلہ مجھ سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہی اور میں سن بھی رہا تھا، جواب بھی دے رہا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا ملال پیدا ہو گیا کہ میری وجہ سے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ اگلے روز جب میں آیا تو میرے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا جو میں نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ ارسلہ کہنے لگی آج کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میٹنگ ہے ریسٹورنٹ میں، تم ذرا تیار ہو جاؤ تو چلتے ہیں۔ ہاں بس میں 20 منٹ میں آتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں پتہ ہے مجھے تمہارے 20 منٹ، 2 گھنٹے سے پہلے تمہارے یہ 20 منٹ ختم نہیں ہوں گے۔ وہ تیار ہونے میں بہت ٹائم لگاتی تھی۔ اچھا نا، بس آ رہی ہوں۔ سحر پلیز عیسیٰ کو چائے بنا دو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ بلند آواز سے بول کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سحر جب کمرے سے باہر آئی تو آنکھیں کچھ متورم سی تھیں۔ مجھے سلام کیا اور سیدھی کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں چائے بنا کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی، پھر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ بات سنو۔ میری بات پہ اس نے پلٹ کے دیکھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ میں نے فلاور اپنے پیچھے سے نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ گلاب کا پھول دیکھ کے وہ کچھ حیران تھی۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے ہے۔ آئی ایم سوری، تم نے مجھے بہت اچھی کمپنی دی تھی، لیکن میں نے بس یوں ہی کہہ دیا کہ میں بور ہو گیا۔ میں بور نہیں ہوا تھا، تمہیں شاید میری بات بری لگ گئی۔ اس نے یک لخت میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں شاید مجھ سے یہ کہہ رہی تھیں کہ کیا آپ کو میرا احساس ہے کہ آپ نے میرا دل دکھایا تھا، لیکن وہ لفظوں سے کچھ نہیں بولی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں ویسے بھی بور سی لڑکی ہوں۔ مجھے پتہ ہے میں نے آپ کی بات کا برا نہیں منایا تھا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے برا لگا؟ میں نے کہا بعض لوگ لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے سحر، وہ بنا کچھ کہے بھی سب کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میری بات سے تمہارا دل دکھا ہے۔ آئی ایم ویری سوری، آئندہ میں ایسا نہیں کہوں گا۔ ابھی پھول رکھ لو، مجھے اچھا لگے گا۔ اس نے وہ گلاب کا پھول میرے ہاتھ سے لے لیا۔ آنکھیں پھر سے جگمگا اٹھی تھیں اس کی۔ اچھا میرے آج کل پیپرز ہو رہے ہیں، میں آپ کو کمپنی نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب وہ مجھ سے بے تکلفی سے بات کرنے لگی تھی، ہنستی بھی تھی، باتیں بھی کرتی تھی۔ ایک بار میں ارسلہ کے ساتھ اسے بھی اپنے گھر لے گیا۔ میری والدہ کو وہ بہت اچھی لگی، کہنے لگی بہت اچھی بچی ہے، بھولی بھالی سی، کوئی چالاکی نہیں ہے، دوگلا پن نہیں ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ارسلہ کی ہی کزن ہے۔ ارسلہ اور سحر کتنی مختلف سی ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ پھر میری والدہ میری طرف دیکھنے لگی۔ عیسیٰ تم ارسلہ کے معاملے میں کتنے سنجیدہ ہو؟ میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب امی؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے بھائی، پچھلے 7-8 سال سے تم دونوں ساتھ ہو، کیا وہ تمہیں پسند ہے لائف پارٹنر کے حساب سے؟ میں نے کہا بالکل نہیں امی، وہ میری اچھی دوست ہے اور اس کا کوئی آئیڈیل ہے۔ بے شک ہم دونوں کا ساتھ پچھلے 8 سال سے ہے، لیکن ہمارے بیچ میں محبت بالکل نہیں ہے۔ آپ غلط سوچ رہی ہیں۔
میری والدہ نے جیسے پرسکون سانس لی۔ شکر ہے، مجھے لگا تھا کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا، نہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ ہم صرف بزنس پارٹنرز ہیں، اور پھر دوستی بھی ہے تو بے تکلفی سے ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ بہت بے تکلف قسم کی لڑکی ہے، اور مجھے کچھ مختلف سی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگیں جیسے کہ سحر۔ اس سوال پہ میں تذبذب کا شکار ہوا۔ پتہ نہیں امی، میں بات کو گول گول گھمانے لگا۔ شاید میری والدہ کو سحر اچھی لگی تھی، لیکن میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ میں اس کے لیے کیا محسوس کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس کے پیپرز ختم ہوئے، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کے اسٹڈی روم میں بک شیلف پہ ایک اردو غزل کی بک دیکھی تھی، آپ پلیز وہ لے آئیے گا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا۔ میں وہ کتاب لے کے آیا تو جان بوجھ کے اس میں ایک گلاب کا پھول رکھ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی، اور وہ اتنا خوش ہوتی تھی کہ اس کی خوشی اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے بیچ لفظوں کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، کتنی، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ایک بار میں ارسلہ کے ساتھ اس کی نانی کے گھر گیا تو کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے میں ارسلہ کے ساتھ سحر کے کمرے میں آ گیا۔ سحر بھی ہمارے ساتھ آئی تھی، لیکن اپنی نانی کے ساتھ وہ باتوں میں مصروف تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں جلدی سے بھجواؤ۔ یوں ہی میں ایک کتاب دیکھنے لگا جس پہ وہی غزل لکھی تھی۔ تبھی وہ کتاب میرے ہاتھ سے سحر نے پکڑ لی اور اسے اپنے لاکر میں رکھ کے لاک کر دیا۔ ہم باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ کہنے لگی ہم تو رات کو یہیں رکیں گے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں۔ میں جیسے ہی لاؤنج سے باہر نکلا مجھے یاد آیا کہ گاڑی کی چابی اندر بھول گیا ہوں۔ میں دوبارہ سے اندر آیا، ابھی کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا جب ارسلہ کی ممانی کی آوازیں مجھے سنائی دی۔ ارسلہ، تم نے عیسیٰ سے بات کی ہے یا نہیں کی؟ کون سی بات؟ وہ انجان بنی۔ اب اتنا بھی بننے کی کوشش مت کرو، اپنی عمر دیکھو۔ ہمارے سارے خاندان کو پتہ ہے کہ تم عیسیٰ کو پسند کرتی ہو، اور وہ تمہیں۔ جب تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو ابھی تک رشتہ کیوں نہیں مانگا اس نے؟ یہ سن کے میں حیران رہ گیا۔ کر لوں گی بات، ارسلہ نے شاید بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ کب کرو گی؟ جب بوڑھی ہو جاؤ گی۔ لڑکی کی ایک عمر ہوتی ہے، اب تو سحر کے بھی رشتے آنے لگے ہیں، حالانکہ ہمارے خاندان میں سب سے کم خوبصورت وہی ہے۔ میرا دل اس کی ممانی کی اس بات پہ اتنا نہیں دھڑکا تھا کہ ارسلہ اور مجھے لے کے ان کے بیچ میں کیا غلط فہمی ہے، ہاں لیکن اس بات پہ بہت زور سے دھڑکا کہ سحر کے رشتے آنے لگے ہیں۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، وہ دونوں ہی چپ ہو گئیں۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میری آواز سن کے ارسلہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، تم؟ ہاں آؤ اندر۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ گاڑی کی چابی رہ گئی تھی سائڈ ٹیبل پہ۔ گاڑی کی چابی کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس کی ممانی کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ ارسلہ نے مجھے چابی دی اور میں چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ارسلہ سے ہی بات کرتا ہوں کہ مجھے سحر اچھی لگتی ہے، اور یہ بات میں نے اس سے کہہ بھی دی۔ کچھ دیر وہ ٹکر ٹکر میری طرف دیکھتی رہی، کہنے لگی تمہیں نہیں لگتا وہ تم سے بہت چھوٹی ہے؟ میں نے کہا ہاں، لیکن مجھے اچھی لگتی ہے، اس میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو میں اپنی لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارسلہ مسکرانے لگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے یا نہیں۔ اور کبھی کبھی جو ہمیں نظر آتا ہے نا عیسیٰ، ویسا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بس ایسے ہی کبھی کبھی نظریں دھوکا کھا جاتی ہیں۔ بظاہر معصوم، بھولے بھالے نظر آنے والے لوگ اندر سے ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ تم میرے بہترین دوست ہو اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، بلکہ بات شاید پسندیدگی سے آگے ہے۔ تو وہ ہنسنے لگی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، بیسٹ آف لک۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپا ہوا چہرہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔